آج ہم پڑھیں گے قاعدہ نمبر 14 جو ہے تشدید کے بارے میں۔ جس حروف پر بھی تشدید لگ جاتی ہے اس کو ڈبل پڑھا جاتا ہے، یعنی وہ دو حروف ہوتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیے یہ ڈبلو جیسی دکھنے والی حرکت یہ تشدید ہے، اور جس حروف پر بھی تشدید لگ جاتی ہے اس کو ایسا مانا جاتا ہے کہ اس میں پہلا حرف ساکن ہے یعنی اس پر جزم ہے اور دوسرے حروف پر حرکت ہے۔ تو اس کو ہم یہاں پر ایسے پڑھیں گے جیسے کہ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ تو یہ الگ الگ لکھا ہوا ہے، لیکن جب کسی حروف پر تشدید لگ جاتی ہے تو وہ بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، انا۔ حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، انا۔ را با پیش رب، با زبر با، ربا۔ را با پیش رب، با زبر با، ربا۔ حمزہ میم زیر ام، میم زبر ما، اما۔ حمزہ میم زیر ام، میم زبر ما، اما۔ با سین زبر بس، سین زبر سا، بس سا۔ با سین پیش بس، سین زیر سی، بس سی۔ با سین زیر بس، سین پیش سو، بس سو۔ با سین زبر بس، سین زیر سی، بس سی۔ با سین پیش بس، سین پیش سو، بس سو۔ با سین زیر بس، سین زیر سی، بس سی۔ واو فا زبر وف، فا صاد زبر فس، صاد کھڑا زبر صا، وف فس صا۔ حمزہ میم پیش میم یا زیر می، یا کھڑا زیر یی، امی یی۔ حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ۔ واو لام زبر ول، لام زبر لا، ولا۔ حا زا زبر حز، زاد و زیر زن، حزن۔ صاد فا زبر صف، فا الف دو زبر فن، صفن۔ حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، اللہ۔ یا الف کھڑا زبر یا، را با زبر رب، با یا زیر بی، یا ربی۔ یا الف زبر یا، را با زبر رب، با پیش بو، یا رب۔ سین تا زبر ست، تا الف زبر تا، را پیش رو، ستارو۔ حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، ان اللہ۔ میم سین زبر مس، سین نون زبر سن، نون لام زبر نل، لام زبر لا، مسن اللہ۔ زا یا زبر زئی، یا نون زبر ین، نون سین زبر نس، سین زبر سا، زین سا۔ تو یہاں پر آپ کو یہ چیز بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ لینی ہے، جس حروف پر بھی تشدید لگ جاتی ہے اس کو ایسا مانا جاتا ہے کہ ایک حروف تو ساکن ہے یعنی اس کے اوپر جزم ہے اور دوسرے حروف پر حرکت ہے۔ جیسے کہ یہاں پر الگ الگ لکھ کر کے سمجھایا بھی گیا ہے کہ اس کو ہم ایسے پڑھیں گے، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ تو یہاں پر اس کو الگ الگ طریقے سے لکھ کر کے سمجھایا ہے۔ تو بس آپ کو اتنا دھیان میں رکھنا ہے کہ جس حروف پر بھی تشدید لگ جاتی ہے اس کو ڈبل پڑھا جاتا ہے، پہلا ساکن اور دوسرا حرکت کے ساتھ۔ اب یہاں پر ہم پریکٹس کریں گے، ہم نے اب تک جتنے بھی قاعدے پڑھے ہیں ان سب قاعدوں کی ملی جلی شکلیں آپ کو یہاں پر ملے گی۔ تو یہاں پر ہم پریکٹس کریں گے، پہلے ہجے کریں گے، ہجے کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ کر کے پڑھنا، اور پھر ہم اس کو رما پڑھیں گے، رما مطلب ایک ساتھ ملا کر پڑھنا۔ حمزہ زبر آ، عین واو پیش او، زال پیش زو، اعوذو۔ با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، باللہ۔ میم زیر می، نون شین زبر نش، شین یا زبر شی، طا کھڑا زبر طا، نون را زیر نر، را زبر را، جیم یا زیر جی، میم زیر می، من الشیطان الرجیم۔ با سین زیر بس، میم لام زیر مل، لام کھڑا زبر لا، ہا را زیر ہر، را ہا زبر راہ، میم کھڑا زبر ما، بسم اللہ الرحمن۔
نون را زیر نر، را زبر را، حا یا زیر حی، میم زیر می، نر رحیمی، حمزہ لام زبر ال، حا میم زبر حم، دال پیش دو، الحمد، لام لام زیر لل، لام کھڑے زبر لا، ہا زیر ہی، للہ، را با زبر رب، با لام زیر بل، رب، عین کھڑے زبر آ، لام زبر لا، میم یا زیر می، نون زبر نا، عالمین، رب العالمین، حمزہ را زبر ار، را حا زبر راح، میم کھڑا زبر ما، نون را زیر نر، را زبر را، حا یا زیر حی، میم زیر می، الرحمن الرحیم، میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، کاف زیر کی، مالکی، یا وا زبر یو، میم دال زیر مد، دال یا زیر دی، نون زیر نی، یوم الدینی، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، کاف زبر کا، ایاکا، نون عین زبر نا، با پیش بو، دال پیش دو، نعبدو، واو زبر و، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، کاف زبر کا، و ایاکا، نون سین زبر نس، تا زبر تا، عین یا زیر عی، نون پیش نو، نستعینو، حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، نون صاد زبر نس، صاد زیر سی، را الف زبر را، تا زبر تا، اہدنا الصراط۔ اب یہاں پر آگے کیونکہ جزم ہے تو پچھلے والے سے ملا کر پڑھیں گے، طا لام زبر طل، میم سین پیش مس، تا زبر تا، قاف یا زیر قی، میم زبر ما، تل مستقیم، صاد زیر سی، را الف زبر را، تا لام زبر تل، لام زبر لا، دال یا زیر زی، نون زبر نا، صراط الذین، حمزہ نون زبر عن، عین میم زبر عم، تا زبر تا، انعمت، عین زبر ع، لام یا زبر لی، ہا میم زیر ہم، علیہم۔ تو یہاں سے پہلے ہم اس کو ہجے کر کے پڑھیں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اور پھر ہم اس کو رمہ پڑھیں گے۔ اصل میں یہ سورہ فاتحہ ہے جو نماز کے شروع میں پڑھی جاتی ہے، تو اس کو ہم ملا کر کے یہاں اس طریقے سے پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ یہاں پر آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ میں اس کو پڑھ رہا ہوں رجیم، اس کو رحیم، اس کو عالمین، اس کو رحیم، مطلب میں اس کو عالمین، الرحیمی، الرجیمی ایسے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیے گولا بنا ہوا ہے، تو اس گولے کو بولتے ہیں آیت۔ اس گولے کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جاؤ، اور جو لاسٹ والا حروف ہے اس کو ساکن کر دو، جیسے کہ الرجیمی، تو یہاں پر یہ آ گئی آیت، تو اس کا مطلب ہوگا اس کو ایسے پڑھیں گے الرجیم۔ اسی طریقے سے یہاں پر یہ گولا آ گیا، مطلب آیت آ گئی، مطلب اس کا یہ ہے کہ ٹھہر جاؤ اور لاسٹ والے حروف کو ساکن کر دو، تو یہاں پر ہم اس کو پڑھیں گے الرحیم۔ اسی طریقے سے عالمین، الرحیم، دین، نستعین، مستقیم، علیہم۔ تو جہاں پر بھی یہ گولا آتا ہے اس کو آیت بولتے ہیں، اور یہاں پر آپ کو رکنا ہوتا ہے، اور رکنے کے ساتھ ہی آپ کو لاسٹ والے حروف کو ساکن کر دینا ہوتا ہے، مطلب اس کی حرکت کو نہیں پڑھنا ہوتا ہے، جیسے کہ نستعین کے بجائے ہم پڑھیں گے نستعین۔ یہاں پر آپ ایک چیز اور دھیان میں رکھیے کہ یہ جو ہم ہجے کر رہے ہیں، الگ الگ کر کے حروف کو پڑھ رہے ہیں، یہ صرف ہم قاعدے میں کریں گے،
इसके बाद जब पारा पढ़ेंगे तो पारे में हम हिज्जे बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि उसमें हम ऐसे पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मतलब मिला मिलाकर। तो आज के इस कायदा नंबर 14 में बस आप इतना ही समझिए कि तशदीद जिस हरूफ पर भी लग जाती है उसको डबल पढ़ा जाता है, जिसमें से पहले हरूफ को जज़म के साथ पढ़ा जाता है और दूसरे हरूफ पर जो भी हरकत लगी हुई होती है उसी के हिसाब से पढ़ा जाता है। और दूसरे आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। ख़ास तौर से आप हरूफ को मिला मिलाकर पढ़ने की कोशिश कीजिए, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी बासिन ज़ेर बिस मीम लाम ज़ेर मिल, इस तरीके से छोड़कर आप इसको एक साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी तक आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप हरूफ को समझ सकते हैं, उनकी हरकतों को समझ सकते हैं और आप उनको मिलाकर पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कायदा नंबर 15 जो तशदीद के ही बारे में है, जिसमें आपको तशदीद का एक और अलग रूप देखने को मिलेगा।